دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مین بیٹل ٹینکس کے لیے سب سے بڑا خطرہ کوئی دوسرا حریف ٹینک نہیں یا اینٹی ٹینک ویپن نہیں بلکہ چھوٹے انتہائی کم قیمت ڈرونز بنے ہوئے ہیں، خاص کر ایف پی وی ڈرونز یعنی فرسٹ پرسن ویو ڈرونز۔ یہ ایسے ڈرون ہوتے ہیں کہ ان کا آپریٹر کسی سیف جگہ پر بیٹھ کر انہیں ایسے چلا رہا ہوتا ہے جیسے خود ان کے اندر بیٹھا ہو، اور ان کی رفتار مینووریبلٹی انتہائی تیز ہوتی ہے۔ ان ڈرونز نے جتنا ٹینکس کا جینا حرام کیا ہوا ہے شاید کسی دوسرے ویپن کا کیا ہو۔ روس یوکرین جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف کی افواج نے ایسے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کافی بھاری نقصان دیا ہے، لیکن روس کا نقصان زیادہ ہوا ہے کیونکہ روس کے پاس ٹینکس بھی زیادہ ہیں۔ تاہم روس نے ان ڈرون سے بچنے کے لیے کئی ٹیکنیک بھی استعمال کی ہیں۔ آف کورس ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے الخالد 1 ٹینک پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا سلوشن نکالا ہے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں الخالد ٹینک اور اس کی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کے باقی ٹینکوں کی طرح پاکستان کا الخالد 1 ٹینک بھی ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں صرف موٹی بختر یعنی کہ آرمر، طاقتور توپ اور تیز رفتار انجن کسی ٹینک کو میدان جنگ میں محفوظ رکھنے کے لیے کافی نہیں رہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ الخالد 1 سامنے سے کسی دوسرے ٹینک کو شکست دے سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں کئی ڈرونز اوپر سے، اطراف سے اور پیچھے سے حملہ کریں تو یہ ٹینک خود کو کیسے محفوظ رکھے گا۔ دوستو الخالد 1 پاکستان کا مین بیٹل ٹینک ہے اور تقریباً 46 سے 48 ٹن وزن رکھتا ہے۔ اس میں کمپوزٹ آرمر، نان ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر اور اوراق مارک 2 ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر جیسے حفاظتی سسٹمز استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹینک میں لیزر وارننگ سینسر، دھواں پیدا کرنے والے سسٹمز، الیکٹرو آپٹیکل جیمر اور اندرونی فائر سپریشن سسٹم بھی موجود ہیں۔ اس کی آرمر بنیادی طور پر روایتی اینٹی ٹینک گولوں، کائنیٹک پروجیکٹائلز، لیزر گائیڈڈ میزائلوں اور دیگر روایتی خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی، لیکن آج کا میدان جنگ بدل چکا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا ایف پی وی ڈرون بھی چند ہزار ڈالر کی لاگت سے ایسے ٹینک کو نشانہ بنا سکتا ہے جس کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو ایف پی وی ڈرون کی سب سے خطرناک بات اس کا سائز اور قیمت نہیں بلکہ اس کی درستگی ہے۔ اسے ایک آپریٹر براہ راست کنٹرول کر سکتا ہے اور آخری لمحے تک اسے ٹینک کے کمزور حصے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ٹینک کا سامنے والا حصہ عام طور پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے کیونکہ دشمن کی طرف سے آنے والے زیادہ تر روایتی حملوں کا سامنا یہی حصہ کرتا ہے، لیکن ٹینک کی چھت، پچھلا حصہ اور انجن کے اوپر والا جو ایریا ہے نسبتاً کم آرمر رکھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں جہاں ایف پی وی ڈرون اور اوپر سے حملہ کرنے والے ہتھیار خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ الخالد 1 میں اوراق مارک 2 ری ایکٹیو آرمر کا استعمال اسی مسئلے کو کم کرنے کی کوشش ہے جو کہ پاکستان نے خود بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینک کی کچھ تصاویر میں چھت پر اضافی حفاظتی ڈھانچے یا کیج آرمر بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ ڈھانچے ڈرون کو براہ راست ٹینک کی سطح تک پہنچنے سے پہلے روکنے یا اس کے وار ہیڈ کو وقت سے پہلے پھٹنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی مکمل حل نہیں ہے۔ اگر دشمن کے پاس ایسے ڈرون ہوں جن میں جدید یا ٹینڈم وار ہیڈ استعمال ہو تو صرف ایک حفاظتی جالی ہمیشہ کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے جدید ٹینکوں کے لیے اب صرف بختر نہیں بلکہ ڈرون کو ٹینک تک پہنچنے سے پہلے ہی روکنا زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے الخالد 1 میں ورتا ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم بھی انسٹال کیا ہے جو کہ بنیادی طور پر ایک جیمر ہے یا جسے ہم سافٹ کل ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے ایف پی وی ڈرون کے خلاف، لیکن اس ٹینک کا ورتا جیمر بنیادی طور پر لیزر اور الیکٹرو آپٹیکل خطرات سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ہر قسم کے ایف پی وی ڈرون کے ریڈیو کنٹرول یا ویڈیو لنک کو لازمی طور پر جیم نہیں کر سکتا۔ کچھ ڈرون مختلف ریڈیو فریکوینسی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ جو جدید ایف پی وی ڈرونز ہیں ان میں فائبر آپٹک کنٹرول کا استعمال بھی سامنے آ چکا ہے۔ فائبر آپٹک ڈرون خاص طور پر مشکل ہدف ہیں کیونکہ ان میں کمانڈ اور ویڈیو سگنل ریڈیو کے بجائے ایک باریک کیبل کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اس لیے عام ریڈیو فریکوینسی جیمر اس طرح کے ڈرون کو آسانی سے نہیں روک سکتے۔ اس صورت میں ٹینک کو ڈرون کا پہلے سے پتہ لگانا، اس کی سمت تبدیل کرنا یا کسی دوسرے دفاعی نظام سے اسے تباہ کرنا پڑتا ہے۔
اس کے علاوہ الخالد 1 پر موجود 12.7 ملی میٹر مشین گن نظریاتی طور پر کسی ڈرون کو نشانہ بنا سکتی ہے، لیکن ایک تیز رفتار چھوٹے FPV ڈرون کو صرف انسانی آنکھ سے دیکھ کر مشین گن سے نشانہ بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ ٹینک کا عملہ پہلے ہی دشمن کے ٹینک، اینٹی ٹینک میزائل، پیدل فوج، توپ خانے اور دیگر خطرات پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت آسمان سے کئی چھوٹے ڈرونز بھی آنے لگیں تو عملے پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جدید جنگ میں ٹینک کی بقا کے لیے ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم یا APS انتہائی اہم بنتا جا رہا ہے۔ APS کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ٹینک کے ارد گرد موجود سینسر آنے والے خطرے کو تلاش کریں، اس کی سمت اور رفتار کا اندازہ لگائیں اور پھر ایک انٹرسیپٹر کے ذریعے اسے ٹینک تک پہنچنے سے پہلے تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان بھی مقامی طور پر ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم پر کام کر رہا ہے، تاہم اس نظام کی مکمل عملی صلاحیت، اس کے سینسرز، انٹرسیپٹر کی تعداد اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے بارے میں عوامی سطح پر معلومات ابھی محدود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ سسٹم الخالد 1 کو ہر قسم کے FPV سوام سے مکمل تحفظ دے سکتا ہے۔ پاکستان اس کے علاوہ جو پہلے سے ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم اپنے ٹینکس میں استعمال کر رہا ہے وہ چائنا کا ہے، جو کہ FPV اور سوامز کے لیے نہیں بنایا گیا۔ دوستو، پاکستان نے صرف ٹینک پر اضافی بکتر یعنی کہ آرمر لگانے پر انحصار نہیں کیا، جو کہ ٹینک کے ویٹ کو بڑھا دیتا ہے، بلکہ کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا ہے۔ 2026 میں پاکستان نے P905 کاؤنٹر UAS سسٹم بھی انویل کیا ہے، جس میں OR-503 ریڈار اور I-402 انٹرسیپٹر ڈرونز شامل ہیں۔ اس تصور کے تحت دشمن کے ڈرون کو ٹینک کے بالکل قریب پہنچنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ ریڈار پہلے اسے تلاش کرتا ہے اور پھر انٹرسیپٹر ڈرون اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سسٹم پاکستان کی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا نے بنایا ہے اور خاص طور پر حیدر ٹینک کے لیے بنایا ہے اور باقی دوسرے ٹینکس میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ڈرون کو جام کرنے کی بجائے اسے پکڑنے اور تباہ کرنے کے لیے انٹرسیپٹر ڈرون استعمال کرتا ہے۔ P905 میں OR-503 ریڈار اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹم شامل ہے، جو چھوٹے اور کم بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرونز کو تلاش اور ٹریک کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ I-402 انٹرسیپٹر ڈرون خطرے کی طرف جا کر اسے خود روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سسٹم کو پاکستان کے اسپائڈر جیسے الیکٹرونک وارفیئر سسٹم کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے دشمن کے ڈرونز کے سگنلز کو جام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر کوئی ڈرون اس دفعی حصار سے بچ نکلے تو P905 کا انٹرسیپٹر ڈرون اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر ٹینک پر بہت زیادہ ریڈار، جیمر اور انٹرسیپٹر لگا دیے جائیں تو ٹینک کا وزن، بجلی کی ضرورت اور پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ اس کی بجائے زیادہ عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کئی ٹینکوں کو ایک پورے کاؤنٹر ڈرون نیٹ ورک کے تحت رکھا جائے، یعنی ایک جگہ ریڈار ہو، دوسری جگہ الیکٹرونک وارفیئر سسٹم ہو، کہیں انٹرسیپٹر ڈرونز موجود ہوں، جبکہ ٹینک ان سب سے معلومات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں۔ اس طرح ایک ٹینک اکیلا نہیں لڑے گا، بلکہ پورا آرمرڈ فارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہاں ایک اور دلچسپ ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے اور وہ ہے تھیٹرڈ ڈرون۔ پاکستان نے الخالد ٹینکوں کے ساتھ تھیٹرڈ ریکانیسنس ڈرونز کے استعمال کی طرف بھی قدم بڑھایا ہے۔ یہ ڈرون ایک کیبل کے ذریعے زمین یا گاڑی سے جڑا رہتا ہے، جس کے ذریعے اسے مسلسل بجلی اور ڈیٹا فراہم کیا جا سکتا ہے۔ عام کواد کاپٹر کی بیٹری محدود وقت تک چلتی ہے، لیکن تھیٹرڈ ڈرون زیادہ دیر تک فضا میں رہ کر نگرانی کر سکتا ہے۔ ٹینک کے لیے اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک ٹینک اگر کسی کھلے علاقے میں آگے بڑھ رہا ہو تو اس کے عملے کو صرف اپنے ارد گرد موجود چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر ایک چھوٹا سرویلنس ڈرون موجود ہو تو عملہ کافی زیادہ علاقے کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ڈرون دشمن کی پیدل فوج، اینٹی ٹینک ٹیم، ڈرون آپریٹرز، راستے میں موجود خطرات کا دور سے اور پہلے سے پتہ لگا سکتا ہے، اور جدید جنگ میں چند سیکنڈ کی اضافی وارننگ بھی ٹینک کی زندگی اور تباہی کے درمیان فرق پیدا کر سکتی ہے۔ الخالد 1 کے ساتھ رہبر جیسے بیٹل فیلڈ مینجمنٹ سسٹم کا تصور بھی اسی سمت میں جاتا ہے، جو کہ پاکستان نے خود ہی بنایا ہے۔ اگر ٹینک، ڈرون دوسرے ٹینکوں اور کمانڈ پوسٹ سے معلومات شیئر کر سکے تو وہ ایک الگ تھلگ گاڑی کی بجائے ایک بڑے سینسر ٹو شوٹر نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک جاسوس ڈرون دشمن کے ڈرون آپریٹر کو دیکھتا ہے، یہ معلومات ٹینک یونٹ تک پہنچتی ہیں۔ الیکٹرونک وارفیئر سسٹم اس علاقے میں دشمن کے ڈرون کنٹرول کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی ڈرون پھر بھی آگے آ جائے تو انٹرسیپٹر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہی لیئر ڈیفنس مستقبل کے ٹینک کی اصل طاقت بن سکتی ہے، کیونکہ کوئی ایک نظام مکمل تحفظ نہیں دے پا رہا۔ بختر یعنی کہ آرمر ایک دفاعی تہ ہے، پھر ری ایکٹیو آرمر دوسری تہ ہے، کیج آرمر تیسری تہ ہے، الیکٹرانک وارفیئر چوتھی تہ ہے، ریڈار اور ڈرون ڈیٹیکشن پانچویں تہ ہے، انٹرسیپٹر ڈرونز یا ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم اس کے بعد آنے والی تہ ہے، اور آخر میں ٹینک کی رفتار، کیموفلاج، سموک، ٹیکٹیکل مینوورنگ بھی اپنی جگہ اہم رہتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ نے ہمیں یہ بھی دکھایا ہے کہ اگر ٹینک کو مسلسل دشمن کے ڈرون دیکھ رہے ہوں تو صرف تیز رفتار ہونا کافی نہیں ہے، ڈرون ٹینک کی حرکت کو دیکھ کر اس کے راستے کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر توپ خانے یا لوٹرنگ منیشن کو اسی معلومات کی بنیاد پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے الخالد 1 کے لیے سب سے بڑا خطرہ صرف ایک ایف پی وی ڈرون نہیں بلکہ الیکٹرانک وارفیئر، آرٹلری، ایف پی وی ڈرونز اور ریکانسنس ڈرونز کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے۔ اگر ایک ٹینک کئی ڈرون سے گھرا ہوا ہو، اس کی لوکیشن مسلسل دشمن کو معلوم ہو رہی ہو اور اس کے اوپر سے توپ خانے کی نگرانی بھی ہو رہی ہو، تو اس کی بختر اسے ہمیشہ نہیں بچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے الخالد 1 کو صرف ایک ٹینک کے طور پر نہیں بلکہ ایک نیٹ ورک کامبیٹ وہیکل کے طور پر دیکھنا زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ مستقبل کا جو الخالد 2 ہے، اس میں بھی یہی تجربات اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نئے ٹینک میں بہتر سینسر، زیادہ الیکٹرک پاور، بہتر کاؤنٹر ڈرون کیپیبلٹیز، روف پروٹیکشن اور ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کو زیادہ بہتر انداز میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک توازن ضروری ہے۔ اگر ٹینک پر بہت زیادہ سامان لگا دیا جائے گا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، وزن بڑھنے سے انجن، ٹرانسمیشن، ایندھن کی کھپت اور موبیلٹی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک ٹینک کو صرف محفوظ نہیں ہونا ہوتا بلکہ تیزی سے حرکت بھی کرنا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹینک کو اب اکیلے نہیں لڑنا ہوگا، اس کے ساتھ ڈرون ہوں گے، الیکٹرانک وارفیئر ہوگا، ایئر ڈیفنس ہوگا، ریکانسنس ہوگا، انٹرسیپٹر ڈرونز ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا نیٹ ورک ہوگا جو میدان جنگ میں مختلف سینسر سے معلومات لے کر چند لمحوں میں فیصلہ کرنے میں مدد دے گا۔ پاکستان اگر الخالد 1 کو اسی لیئر ڈیفنس کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو یہ ٹینک اب بھی میدان جنگ میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی آرمرڈ فارمیشن دشمن کے ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور پریسیجن ویپنز کے مقابلے میں صرف اپنی بختر پر بھروسہ کرے گی تو جدید میدان جنگ میں اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ آج کے دور میں ٹینک کی اصل بختر صرف سٹیل، کمپوزٹ آرمر یا ری ایکٹیو آرمر نہیں رہی، ٹینک کی اصل بختر اب اس کے ارد گرد موجود پورا دفاعی نیٹ ورک ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا سبق ہے جو یوکرین کی جنگ نے الخالد 1 سمیت دنیا کے تقریباً ہر جدید مین بیٹل ٹینک کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور اگر ہم روس کی بات کریں تو روس نے بھی اپنے ٹینکس کو ایف پی وی ڈرون سے بچانے کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے ہیں، جیسا کہ کوب کیجز، روس نے ٹینک کے اوپر موٹے دھاتی فریم یا جال لگائے ہیں تاکہ ایف پی وی ڈرون براہ راست ٹینک کی چھت سے ٹکرا نہ سکیں۔ بعد میں یہ ڈیزائن اتنے بڑے ہو گئے کہ بعض روسی ٹینکس کو ٹرٹل ٹینکس کہا جانے لگا۔ تاہم اگر کوئی ایسا ایف پی وی ڈرون ہو جس میں ٹینڈم وار ہیڈ ہو، یعنی ایک وار ہیڈ کیج کو توڑے اور دوسرا ٹینک پر لگے، تو بھی ٹینک گیا۔ پھر روس نے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال بھی کیا۔ روس نے ایسے جیمر لگائے جو ڈرون کے ریڈیو کنٹرول سگنلز اور بعض نیویگیشن سگنلز میں مداخلت کر کے اسے کنٹرول سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس نے 2023 کے آخر سے وہیکل ماؤنٹڈ اینٹی ڈرون جیمرز کو باقاعدہ طریقے سے اپنانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ روس نے اینٹی ڈرون نیٹس اور سکرینز لگائے، کچھ گاڑیوں اور ٹینکس کے ارد گرد جال، دھاتی سکرینیں اور اضافی بیریئرز لگائے تاکہ ڈرون کے لیے براہ راست جسم سے ٹکرانا مشکل ہو جائے۔ یہ عموماً آخری دفاعی طے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ارینا ایم ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم بھی روس نے اپنے ٹینکس میں استعمال کیا۔ جولائی 2026 میں اس سسٹم سے لیس روسی ٹینکس پہلی بار جنگی کارروائی میں رپورٹ ہوئے، لیکن ابتدائی استعمال میں بڑے پیمانے پر ایف پی وی ڈرون حملوں کے خلاف اس کی ایفیکٹونیس محدود دکھائی دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹینک کے لیے ایک دفاعی نظام کافی نہیں ہے۔ روسی تجربے نے دکھایا کہ ایف پی وی ڈرونز کے خلاف ٹینک کو بیک وقت ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر، فزیکل آرمر، کیموفلاج اور موبیلٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف پی وی ڈرونز خود بھی بدل رہے ہیں۔ اب ایف پی وی ڈرونز فائبر آپٹک استعمال کر رہے ہیں، جنہیں عام طور پر ریڈیو فریکوینسی جیمر سے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کنٹرول سگنل فزیکل فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے جاتا ہے۔ اس لیے روس اور یوکرین کے درمیان ایک مسلسل ڈرون ورسز کاؤنٹر ڈرون آرمز ریس چل رہی ہے۔ ایک طرف ڈرون بہتر ہو رہے ہیں، دوسری طرف ٹینکس کے دفاعی نظام بھی مسلسل تبدیل کیے جا رہے ہیں۔
دوستو ٹینکس کو ایف پی وی ڈرونز کے سامنے بے بس نظر آنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مین بیٹل ٹینکس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، ان کی اب اگلی جنگوں میں ضرورت نہیں ہے، لیکن نہ میں ایسا مانتا ہوں اور نہ ہی دنیا کی کوئی بھی فوج ایسا مانتی ہے، کیونکہ ٹینکس کسی دشمن کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، قبضہ جمائے رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ڈرونز آپ کو قبضہ نہیں دلوائیں گے۔ جب تک میدان جنگ میں آپ کی انفینٹری استعمال ہو رہی ہے، آپ کی پیدل فوج استعمال ہو رہی ہے،